الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے، اور اس لیسن نمبر جو پہلا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کا. آج ہم 6 آیت سے شروع کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکا یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے بتاتا چلوں جو اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہوا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں 6 آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہے یہ حمزہ زیر ای ایسے نہیں پڑھیں گے. یہ تشدید ہے. یہ دیکھیں یہ تشدید ہے. عربی کے قانون میں ہمیشہ تشدید جو ہے 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور سختی سے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک، پہلی مرتبہ اپنے پہلے حروف سے مل کر پڑھتی ہے، یعنی نون کے اوپر اگر تشدید ہے تو نون پہلے حروف سے مل کر پڑھا جائے گا ایک دفعہ، دوسرا یہ خود پڑھا جائے گا اور سختی سے پڑھا جائے گا. اور اس کا کلرفل کیوں ہے؟ کلر اسی وجہ سے نون پہ کہ نون پہ اگر شد ہوتی ہے، یعنی نون مشدد ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہجا پہلے کیسے کریں گے دیکھیں. 2 مرتبہ کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر سختی کیسے ہوتی ہے. حمزہ نون زیر ان، پہلے حمزہ سے پڑھا پھر نون الگ پڑھیں گے. نون زبر نا، ان نا، اور ناک میں بھی آواز پیدا کی ہم نے. اچھا، تو ابھی جو ہے یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہ لام ہے، لام کے اوپر بھی تشدید ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ان اللہ، لام کے اوپر تشدید ہے، لام کے اوپر زبر بھی ہے، تو لام کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے. ان اللہ ذین، ذالیا ذی، نون زبر نا، ذین، ان الذین کفروا، کفروا، یہ بالکل آسان ہے. کاف زبر کا، فا زبر فا، کافارا، واو پیش رو، کفروا سواء. اچھا، یہ مد دیکھیں، یہ جو مد ہے یہ 4 حروف کے برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ تنوین ہے. اس کو یہ جو حمزہ کے اوپر جو ہے یہ اس کو تنوین بولتے ہیں، اور تنوین کی بھی آواز ناک میں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تنوین آ جائے تو اس کی آواز ناک میں پیدا کریں گے، ایک حروف کے برابر کھینچ کے اس کو ناک میں پیدا کریں گے آواز اس کی. سواء ہو گیا ناک میں آواز. علیہم، یہ دیکھیں علیہم، کوشش کریں کہ جو آواز آپ نکال رہے ہیں عین کی تو عین ہی کی نکالیں، یعنی اس میں حمزہ یا الف کی آواز نہیں آئے. علیہم یہ ایسے نہیں ہوگا. ایسے اگر ہوگا، ایسے اگر ادا ہو گیا تو اس کی معنی چینج ہو جائیں گی. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی،
حامیم زیر ہم علیہم. دیکھیں یہاں پر یہ یا ساکنہ ہے، یہ لام سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن ہے تو یہ اس ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو آئیں اگلی آیت کی طرف آ جائیں. آ حمزہ زبر آ. پھر یہ دیکھیں ادھر نون کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے، کلرفل ہو گیا ہے. کیوں کلرفل ہو گیا ہے؟ نون ساکن ہے، یعنی نون کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، اور نون ساکن یعنی جزم والا حروف ساکن کہلاتا ہے، اور ساکن حروف نون ساکن جو ہے ہمیشہ اس کی بھی آواز ناک میں ہوتی ہے. کلرفل نون ہے. ٹھیک ہے، ہجا کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر آ، یہ ہو گیا حمزہ زبر آ. حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے. ذال را زبر ضر. اچھا، یہ را ساکنہ ہے. را ساکنہ ساکن حروف بھی ہمیشہ یعنی کہ پہلے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، ذال سے ملا کر پڑھیں گے. اور ذال جب پڑھیں گے ذال تو زبان جو ہے تھوڑی سی باہر نکالنی پڑے گی، دانتوں سے تھوڑی باہر نکالنی پڑے گی. زیر کیسے آپ دیکھیں میری زبان کو کیسے نکل رہی ہے. زیر یہ دیکھیں ناک میں آواز کیسے جا رہی ہے، جا رہی ہے آواز ناک میں. زیر زیر تاہم تا زبر تا ہا میم پیش ہم تاہم. یہ میم ساکن ہے، حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. یہ میم ساکن ہے، لام سے ملا کر پڑھیں گے. لم. یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی نون کا جو ہے کلرفل ہو گیا ہے، تا سے ملا کر پڑھیں گے. اور کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے. آخر میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کمنٹ میں اس کے جواب ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ کن کن کو سمجھ میں آ گیا ہے. میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر مہربانی کر کے کمنٹس کر دیجیے گا. تو تانون پیشتوں ذال را زیر. زیر ذال کی اونچا جو ہے وہ زبان تھوڑی سی باہر نکال کر پڑھیں گے. زیر تو زیر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہاں سے پڑھنا دیکھیں، اس کو مٹائیں. یہاں سے ہم پڑھیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم. دیکھیں یہاں پر سانس ٹوٹ گیا میرا. ٹھیک ہے، میں رک گیا. تو پھر یہاں سے پڑھیں گے سواء علیہم انذرتہم. یہاں پر بھی سانس ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے ایک حروف یعنی پیچھے چلے جائیں گے، ادھر سے ہم جوڑ کے پڑھیں گے. انذرتہم ام لم تنذر. ابھی اس کو آئیں یہاں پر کریں تو یہ ہو گیا حامیم پیشہم. کیا ہو گیا؟ حامیم پیشہم. یہ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن جو ہے ہا سے ملا کر پڑھا گیا. ہم تو زیر ہم. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آئیں دوسری لائن پہ ہم کرتے ہیں. دوسری یہاں سے آ گئی. لام الف زبر لا. یہ دیکھیں لا. یا حمزہ پیش یو. یہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، یا سے ملا کر پڑھیں گے. اور جب بھی حمزہ ساکن ہو تو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے اس کو. یو یو. یا حمزہ پیش یو. میم زیر می یو می. نون لا یؤمنون. ٹھیک ہے، یہ آ گیا سمجھ میں. ابھی چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. آیت نمبر 7 ہے. ختم اللہ، یعنی اللہ کا حروف آ گیا تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے،
اور یہ دیکھیں خا جو ہے حروف مستعلیہ ہے، یعنی وہ حروف ہوتے ہیں مستعلیہ جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خا ہے، خا زبر خا، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. خا تا مل اللہ، یہ اللہ کا حروف آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا حروف آ گیا، تو اس کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. خاتم اللہ علی. اچھا، یہ عین میں اور الف میں حمزہ میں فرق کرنا سیکھیے گا ضرور. یہ جو عین ہے اس کو عین ہی پڑھیں گے، الا نہیں پڑھیں گے، الا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو کیا پڑھیں گے، علی علی. قو قاف پیش قو، جیسے میں نے بولا کہ حروف مستعلیہ ہوتے ہیں، تو قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. قلوبہم قلوبہم. اچھا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یعنی زبر کا اچار جو ہے اوپر جاتا ہے ہمیشہ، زبر کا اچار جو ہے ہمیشہ اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے. زبر کا اچار اوپر جاتا ہے، اور جو زیر کا اچار ہے بی، یہ نیچے جاتا ہے، اور پیش کا اچار جو ہے خا پیش قو سیدھا جاتا ہے. یہ تینوں آپ چیزیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے. قلوبہم میم ساکن، تو کیا کریں گے، ملا کے پڑھیں گے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ عِهِمْ، ساکن حروف کیا کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں. وَعَلَىٰ اب یہاں پر آ گیا ایک اور سوال، کیونکہ یہاں پر با کا کلر جو ہے وہ بالکل چینج ہے. یعنی با کیوں چینج ہے، اسی وجہ سے چینج ہے کہ با ساکنہ ہے، اور پہلے حروف سے ملا کر تو پڑھیں گے اس کو، لیکن کیا کریں گے، کلکلا کریں گے. جب بھی با ساکن ہوتا ہے تو اس کو کلکلا کرنا پڑتا ہے. کیسے کلکلا، یعنی جنبش پیدا کرنی پڑتی ہے، حروف میں جنبش دینی پڑتی ہے، یعنی حروف جو ہے وہ لوٹ کر اپنی طرف واپس آ جاتا ہے. ابھی ہجا کرتے ہیں، اس کی آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ با زبر اب، اب حمزہ با زبر اب، دیکھیں، ٹھیک ہے، لوٹ کے آ گیا جنبش پیدا کی. صاد بھی حروف مستعلیہ ہے، موٹا کرنا پڑے گا. صارہم اب صارہم غشاوہ غشاوۃ. یہ دیکھیے تنوین ہے تا کے اوپر، اور واو مشدد ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، تو تنوین میں بھی غنہ ہوتا ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، واو تا سے ملا کر پڑھیں گے اور ناک میں آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے. غشاوۃ لہم، لام زبر لا ہمیں پیچھو، لہم عذاب، ذال جو ہے زبان تھوڑی نکال کر پڑھیں گے. عذاب، با کو تنوین ہے، غنہ کریں گے. بن، یہاں دیکھیں عظیم، یعنی یہاں پر رکوع پورا ہو گیا تو ہم نے وقف کر لیا، ٹھیک ہے. یہ عین کی جو نشانی ہوتی ہے وہ رکوع پورے ہونے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عظیم عظیم، عین کی چار نکالیں گے، عظیم نہیں پڑھیں گے، عظیم. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلا سبق پڑھیں گے تو کوشش کروں گا کہ اور آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ پاک کی دربار میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. اور سوال تو آپ جان لیں کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا کہ حروف مشدد جو ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. اگر یہ آپ کو کمنٹ میں کر دیں گے تو مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.